بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس رشتے میں اگر ہلکی سی بھی ناچاقی آ جائے تو انسان کا گھر جہنم جیسا لگتا ہے، گھر کا سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ بظاہر تو میاں بیوی ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے جذبہ موجود ہوتا ہے۔ اکثر اوقات انا کی وجہ سے یہ ناچاقی طول پکڑ جاتی ہے، اور جو ایک دوسرے سے محبت کا جذبہ ہوتا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ نفرت میں بدل جاتا ہے۔ اور جب میاں بیوی میں پیار و محبت کا جذبہ ہو تو گھر جنت کا سما پیش کرتا ہے۔ اس ویڈیو میں ایک ایسا مجرب وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے جو کہ آپ کے گھروں کی نفرتوں کو اللہ کے فضل و کرم سے محبتوں میں تبدیل کر دے گا انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت کا وظیفہ ہے جو کہ آزمودہ اور انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ دوستو، شادی ایسا خوبصورت اور مقدس بندھن ہے جس میں پیار، محبت، انسانیت کی جو مٹھاس ہے، اس کی جو لذت ہے، کسی اور رشتے میں محسوس نہیں کی جا سکتی۔ یہ حقیقت ہے کہ مرد و زن کے درمیان پنپنے والا یہ رشتہ نازک اور ناپائیدار بھی ہوتا ہے، کیونکہ جتنا انسان خود کو مضبوط سمجھتا ہے وہ در حقیقت غیر یقینی صورتحال میں گھرا ہوتا ہے۔ تاہم یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ گھر بنانے میں عورت کا کردار زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ عورت چاہے تو گھر کو پرسکون بنا دیتی ہے اور چاہے تو اسے مثل جہنم بنا دیتی ہے۔ میاں بیوی دونوں میں اگر محبت اور ہم آہنگی ہو تو دکھ سکھ، نشیب و فراز آسانی کے ساتھ عبور کیے جاتے ہیں، اور اگر آپس میں ہم آہنگی نہ ہو تو بات بات پر جھگڑا، بات بات پر لڑائی ہو جاتی ہے اور گھر جہنم کا منظر پیش کرنے لگتا ہے۔ بیوی کے اندر صبر و شکر اور برداشت کا مادہ پایا جائے تو پھر وہ اپنے خاوند کا ساتھ دیتی ہے، اور بجائے اس کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانے اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، اور ایسے میں آپس کی محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جبکہ بیوی میں اگر یہ صفت موجود نہ ہو تو وہ چھوٹی چھوٹی بات پر طعن و تشنیع کرتی ہے اور پھر بات لڑائی تک جا پہنچتی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ میاں اور بیوی دونوں کو آپس میں ہم آہنگی اور محبت کے ساتھ ساتھ اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ گھر جنت نظیر بن سکے اور جہنم کا نظارہ پیش نہ کرے۔ دوستو، اگر دیکھا جائے تو آج کے دور میں ہر شخص مختلف گھریلو پریشانیوں اور مختلف مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ کوئی کاروبار کو لے کر پریشان ہے تو کوئی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشان نظر آتا ہے۔ پریشانی کی ایک بہت بڑی وجہ میاں بیوی کی آپس میں نا اتفاقی کا ہونا بھی ہے۔ آپس میں محبت نہ ہونے کے سبب اکثر میاں بیوی کا آپس میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، جس سے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، اور گھر کا تناؤ والا ماحول بے برکتی کا سبب بھی بنتا ہے۔ گھر میں لڑائی جھگڑے کی وجہ سے بچوں کی تربیت بھی متاثر ہوتی ہے، اور بچے مختلف قسم کے ذہنی اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، جس سے ان کی پڑھائی پر توجہ نہیں رہتی، جس کی وجہ سے بچوں کا مستقبل بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، میاں بیوی کی آپس میں لڑائی کی وجہ منفی خیال ہوتے ہیں۔ آپ کو قرآن پاک سے یہ دو اعمال ہم بتا رہے ہیں جو کہ انتہائی مجرب ہیں۔ ان میں سے آپ کو جو آسان لگے اس کو آپ کر دیں۔ دونوں وظائف مجرب ہیں۔ پہلا عمل یہ ہے کہ سورہ اخلاص ایک مختصر سی سورت ہے، مگر معنی کے اعتبار سے انتہائی جامع ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے انتہائی مختصر انداز میں اپنی وحدانیت کو بیان فرمایا ہے۔ یہ بے شمار فیوز و برکات کی حامل سورت ہے۔ یہ بہت سے روحانی اور بہت سارے جسمانی اور ذہنی مسائل اور پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اکسیر کا درجہ بھی رکھتی ہے۔ عمل یہ ہے کہ سب سے پہلے ناراض شخص کے نام کے اعداد معلوم کریں، پھر اسی تعداد میں روزانہ 7 دن تک سورہ اخلاص کا ورد جاری رکھیں، اور روزانہ کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر دیا کریں۔ انشاءاللہ 3 دن میں سخت سے سخت دل کا مالک بھی آپ کے لیے محبت کا جذبہ پیش کرے گا۔
اب آتے ہیں دوسرے عمل کی جانب۔ تو دوستو دوسرا عمل یہ ہے کہ یہ وظیفہ صرف میاں بیوی بہن بھائی یا جن کے والدین بھی ناراض ہیں ان کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، بصورت دیگر وظیفہ کرنے والوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صدقہ پریشانیوں، دکھوں اور بلاؤں کو دفع کرتا ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ وظیفہ کرنے سے پہلے حسب توفیق صدقہ دے دیا جائے اور عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلوات الحاجت ادا کریں، پھر اس کے بعد وظیفہ شروع کریں۔ وظیفہ بہت ہی آسان ہے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا 786 مرتبہ ورد کرنا ہے اور پانی کے اوپر دم کرنا ہے اور اس پانی کو مطلوبہ شخص کو پلانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپس میں محبت کا رشتہ دوبارہ قائم ہو جائے گا۔ یہ عمل مسلسل 11 دن تک کریں، امید ہے کہ کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں اپنے اپنے رشتے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم میں آپس میں جو ناراضگیاں ہیں ان سب ناراضگیوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سمجھداری کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے شوہر ناراض ہیں ہم ان بہنوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ ان کے شوہر ان کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں، اور جن کی بیویاں ناراض ہیں ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہماری ان بھابھیوں کو بھی صحیح رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گھر کو جنت نظیر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی آپ کے رشتہ دار ہیں ان میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں تو ضرور سرزد ہوا کرتی ہیں۔ جب بھی کسی بھی رشتے کے ساتھ ہماری کوئی بھی لڑائی ہو جاتی ہے اور ہم سے کوئی بھی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو دیر نہ کریں، اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے معافی مانگ لیا کریں، کیونکہ اسی طریقے سے ہی محبت بچ سکتی ہے اور ہمارے رشتے پروان چڑھ سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری باتیں بھی آپ کو اچھی لگی ہوں گی اور ان اعمال پر آپ ثابت قدم ضرور رہیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل راہ حیات آفیشل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے گا، تاکہ جتنی بھی ویڈیوز ہم یوٹیوب پر آپ کے لیے روزانہ اپلوڈ کرتے ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے اور ہماری ویڈیوز آپ بر وقت دیکھ سکیں۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔